لاہور سے بھائی محمد حذیفہ صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ہماری چند دوستوں میں بیٹھے ایک بحث چھڑ گئی کہ نکاح بغیر کلموں کے ہو جاتا ہے یا نہیں، یعنی مولوی صاحب اگر دولہے کو کلمے نہ پڑھائے تو کیا پھر بھی نکاح منعقد ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا؟ کیونکہ ہمارے ہاں حال ہی میں ایک مولوی صاحب نے ایک نکاح پڑھایا ہے جس میں مولوی صاحب نے دولہے کو کلمے نہیں پڑھائے، تو لوگوں نے چہ گوئیاں شروع کر دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نکاح ہی نہیں ہوا تو کوئی کہتا ہے کہ مکروہ ہوا۔ برائے مہربانی اس کی شرعی حیثیت سے آگاہ کریں، نیز یہ بھی واضح فرمائیں کہ ایجاب و قبول 1 مرتبہ ہے یا 3 مرتبہ۔ محمد حذیفہ۔ جی میرے محترم بھائی، آپ کے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کلموں کے بغیر نکاح منعقد ہو جاتا ہے یا نہیں۔ تو میرے محترم بھائی، یہ بات ذہن نشین کر لیں، کلمہ پڑھنے کا نکاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح میں کلمہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اس کی حکمت جو بعض لوگوں کی طرف سے آئی وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں اور پھر اس کا جواب بھی عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ بندہ بعض اوقات کلمہ کفر کہہ لیتا ہے، لہٰذا نکاح سے پہلے ان کو کلمہ پڑھا لیا جائے کہ اگر کبھی کلمہ کفر کہا ہوگا تو اب ایمان آ جائے گا، یہ مومن ہو جائے گا اور نکاح صحیح ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہی اصول شریعہ کے خلاف ہے، قانون شریعت کے خلاف ہے۔ قانون یہ ہے الیقین لا یزول بشک، کہ شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوگا۔ جس شخص کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے اس کا مسلمان ہونا تو یقینی ہے، محض ایک شک ہے کہ کہیں اس نے کبھی کلمہ کفر نہ کہا ہو، اس لیے اس کو کلمہ پڑھا دیا جائے تاکہ یہ مسلمان ہو جائے اور اس کا نکاح صحیح ہو جائے۔ نمبر 1 تو اس شک کا اعتبار بھی نہیں، کہ میں نے آپ کو ابھی عرض کر دیا کہ فقہ کے ایک اصول ہے الیقین لا یزول بشک، کہ شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ مناسب بھی نہیں کہ ایک مسلمان پر غیر مسلم ہونے کا گمان کرنا، یہ انتہائی کبھی بات ہے، یہ انتہائی غلط حرکت ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جن مولوی صاحب نے یہ ابتداءً شروع کیا تھا، جس مسلک کے لیے شروع کیا تھا، ان سے یہ تسامح ہوا ہے، یہ طریقہ درست نہیں۔ کسی مسلمان پر کفر کا گمان کرنا یہ تو خود ایک قابل مذمت بات ہے، لہٰذا اس کلمے کو نکاح کے ساتھ جوڑنا یہ خود ساختہ بات ہوئی۔ دوسری میں یہ بھی عرض کر دوں کہ فقہ کی تمام کتابوں میں باب النکاح موجود ہے۔ فقہ کے کسی نہ کسی ایک فقیہ نے تو یہ لکھا ہوتا، جو ہمارے متداول کتب ہیں، جو ہماری بنیادی کتب ہیں، ان سب میں ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے، شرائط لکھی ہوئی ہیں، ضروریات لکھی ہوئی ہیں، مستحبات لکھے ہوئے ہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ کسی نے تو یہ ذکر کیا ہوتا کہ یہ کلمے پڑھا لیے جائیں، لہٰذا وہاں آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا۔ یہ کچھ عرصے سے، کچھ زیادہ سے زیادہ 100 سال سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ کلمہ پڑھا لیا جائے، کہ ممکن ہے کسی نے کوئی کلمہ کفر کہا ہو۔ دوسری بات یہ، پھر جب یہ چلا تو کلمے تک تھا، بعد میں لوگوں نے 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑھانا شروع کر دیا کہ اچھا لمبا خاصا چوڑا نکاح کر دیا۔ حالانکہ نکاح کی ضروریات محض اتنی تھی کہ مرد عورت جو ہیں، جن کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے، شرعاً جن کا نکاح جائز تھا، ان کی موجودگی میں یا ان کے وکلاء کی موجودگی میں 2 گواہ ہوں، حق مہر متعین ہو اور ایجاب و قبول ہو، محض اتنا یہ لوازمات تھے نکاح کے۔ ان لوازمات کو چھوڑ کر انہوں نے غیر ضروری چیزوں کو، غیر لازمی چیزوں کو لازم قرار دے لیا، یہ طریقہ درست نہیں تھا۔ اور پھر میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ پھر صرف ایک کلمے پر باقی نہ رہے، آگے کئی کلمے، 6 کلمے پڑھانا شروع کر دیے۔ حالانکہ اگر ایمان ہی لانا مقصود تھا تو وہ ایک کلمے سے بھی آ سکتا ہے، ضروری تو نہیں کہ اس کے لیے سارا کچھ 6 کلمے پڑھائے جائیں، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ ایجاب و قبول 1 مرتبہ ہے یا 3 مرتبہ۔ میرے محترم بھائی، شریعت نے ایجاب و قبول 1 مرتبہ بتایا ہے،
ایک طرف سے ایجاب ہوگا، دوسری طرف سے قبول ہوگا۔ یہ 3 مرتبہ یہ جو تکرار کرتے ہیں، چلو کہہ لیتے ہیں تاکیداً کرتے ہیں، لیکن یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ شریعت نہیں کہتی کہ 3 مرتبہ کہا جائے، ضرور کہا جائے، ایسا نہیں ہے۔ بعض جاہل عوام اس بات کی طرف جاتی ہے کہ جس طرح طلاقیں 3 ہیں اس طرح ایجاب و قبول بھی 3 مرتبہ ہے۔ یہ قیاس مع الفارق ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ یہ من گھڑت بات ہے، خود ساختہ بات ہے۔